حسد یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی کوئی بھی نعمت، خوشحالی اور ترقی وغیرہ دیکھ کر اپنے دل میں تنگی محسوس کرے اور اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے اسے خوشی حاصل نہ ہو، بلکہ اس کی تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور بسا اوقات خود بھی اس سے چھین لینے یا زائل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے مذموم عمل ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ ناظرین، حسد کی بہت ساری علامات ہیں، کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حاسد ہمیشہ اللہ کی تقدیر سے نالاں اور برہم رہتا ہے۔ محسود یعنی جس سے حسد کیے جائے کو دیکھتے ہی حاسد کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کا ہنستا خوشگوار چہرہ یک لخت تاریک ہو جاتا ہے۔ حاسد اگر پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے تب بھی شکوہ ہی کرتا رہے گا۔ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں مجالس میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ محسود کی خوبیوں اور اچھائیوں کو چھپاتا ہے، ان کے بارے میں جان بوجھ کر انجان بنا رہتا ہے اور لوگوں میں انہیں معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ حاسد زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا، وہ محسود کے کلام کا جواب تو ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں دیتا ہے، لیکن اس کے دل کا کینہ اور بغض اس کی نظروں سے واضح ہوتا ہے۔ حاسد محسود پر ہر وقت با دلیل و بے دلیل واضح طور پر رسوا کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ حاسد ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جس میں محسود کو جانی یا مالی نقصان سے دوچار کیا جا سکتا ہو۔ حاسد کا خون ہر وقت کھولتا رہتا ہے، وہ ایک پریشان طبیعت شخص ہوتا ہے، ذلت اور بدحالی ہر وقت اس کے چہرے پر چھائی رہتی ہے۔ حاسد کے شر اور شرارت سے بچنے کا ایک طریقہ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں بتا دیا ہے کہ انسان حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے، اس کے علاوہ بھی چند طریقے اسلاف نے بتائے ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حاسد کی کڑوی کسیلی اور تلخ باتوں پر صبر کیا جائے اور اس کی ذہنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے مکمل گریز کریں۔ تقویٰ کے زیور سے آراستہ رہیں، حاسد کی فکر سے اپنے دل کو خالی رکھیں اور اس کے متعلق بالکل نہ سوچیں، اسے ایسے نظر انداز کریں کہ گویا وہ ہے ہی نہیں۔ حاسد کو اگر کسی معاملے میں آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو دل کھول کر اس کا تعاون کریں، یہ سب سے عمدہ علاج ہے۔ صدقہ و خیرات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ صدقہ و خیرات اور خدمت خلق کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ بعض اسلاف کا قول ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے متعلق حاسدانہ خیالات جنم لیتے رہتے ہیں۔ کوئی جسم بھی حسد سے خالی نہیں، صرف فرق یہ ہے کہ گھٹیا انسان اپنی حرکتوں سے اسے ظاہر کر دیتا ہے اور شریف آدمی اسے چھپا لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد جیسے برے خیالات ہیں اور وہ واقعی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چند باتوں کو حرص جان بنا لے۔ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ یہ ضابطے اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا باعث ہوں گے اور وہ بھی خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ قناعت کرنا سیکھیں اور اس بات پہ مکمل یقین رکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہے اور جو ہمیں نہیں دیا اس کا نہ ملنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا انسان جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حسد کے گناہ اور نقصانات کے بارے میں مسلسل سوچے اور دیکھے کہ اس میں کہیں وہ یہودیوں کی مشابہت تو نہیں کر رہا، اور یہ بھی کہ حسد کرنا تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ گویا حاسد زبان حال سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی تقسیم معاذ اللہ غلط ہے اور اس نعمت کا حقدار وہ انسان نہیں بلکہ میں ہوں۔ جن نعمتوں پر حسد ہے ان پر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بھی مل جائیں، اگر وہ اسباب و عمل کے قانون کے تحت ممکن ہے، یعنی ناممکن چیزوں کی خواہش سے ذہن مزید گندگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ مادی چیزیں جو آپ کو حسد پر مجبور کرتی ہیں انہیں عارضی اور کمتر سمجھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو یاد کریں۔ نفس کو جبراً غیر کی نعمتوں کی جانب التفات سے روکیں اور ان وسوسوں پر خاص نظر رکھیں۔ محسود کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ان تمام امور میں مزید کامیابیاں دے جن پر آپ کو حسد ہے۔ محسود سے مل کر دل سے خوشی کا اظہار کریں، ممکن ہو تو محسود کے لیے کچھ تحفے تحائف کا بندوبست بھی کریں۔ اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو محسود سے مل کر اپنی کیفیت کا کھل کر اظہار کر دیں اور اس سے اپنے حق میں دعا کے لیے کہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں بات بگڑ نہ جائے۔ ناظرین، یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حسد کا علاج کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیاطین اور حاسدین کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔